زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کرنا؟ جناب رمضان کا روزوں سے تعلق ہے، تراویح سے تعلق ہے، زکوٰۃ سے تعلق نہیں ہے۔ رمضان میں اجر ہر چیز کا بڑھ جاتا ہے تو صدقے کا بھی بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، صدقات میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ تو بہت سے لوگوں نے رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھا ہوا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا نہیں، یہ روزے کا اور تراویح کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، خوب کثرت سے صدقات دینے کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ کا مہینہ تو رمضان نہیں ہے۔ ایک عورت کی شادی ہو گئی، مثال دے رہا ہوں، 20 جنوری 2013، تو یہ کیا 20 جنوری 2014 کو زکوٰۃ دے گی؟ نہ بھائی، 20 جنوری 2013 کو اسلامی تاریخ کیا تھی وہ یاد رکھے، اور اس حوالے سے اگر اس کے بعد پہلے مال نہیں تھا، شادی کے وقت مال مل رہا ہے، تو اب دیکھیں وہ تاریخ کیا ہے، وہ رمضان کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ہاں رمضان میں ایک ٹرینڈ بن گیا، زیادہ لوگ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن رمضان کو زکوٰۃ سے جوڑنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ اسی میں دینی ہے۔ بھائی آگے پیچھے بھی دے سکتے ہیں، جیسے سیلاب آیا، لوگوں نے خوب دیا کہ بھائی چلو ان کی مدد کی جائے، نہیں ہم رمضان میں ہی دیں گے۔ تو رمضان سے زکوٰۃ کا تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے۔ ایک سال گزرنے کا جو تعلق ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان رکھا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کی کیلکولیشن بہت آسان، بہت ایزی ہے، سمپل ہے۔ دیکھیں بھائی، ایک آدمی کے اوپر 15 شعبان کو زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب ہر سال 15 شعبان کو وہ یہ دیکھے آج اس کے پاس کیا ہے، اس کا 2.5% دیتے، بس۔ کتنا آسان سمپل فارمولا۔ 15 شعبان کو انسان حساب کر، جس کی 15 کو 15 شعبان کو حساب کر لے، آج میری کتنی بنتی ہے، کیا سونا چاندی، مال تجارت، نقد۔ 2 پیپر بنا لے، کاروباری آدمی ہے، مال تجارت کی لسٹ بنا لے، جو پیسے لوگوں سے لینے ہیں وہ لکھ لے، اور سیدھے ہاتھ پہ وہ اپنے جو کچھ اثاثہ جات ہیں وہ لکھے، اور ایک پیپر اور بنا لے، اس پہ جو اس نے لوگوں کو دینا ہے وہ لکھے۔ یہ دونوں پلس مائنس کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بن گئی یا اس سے زیادہ، تو زکوٰۃ دینی ہے۔ آج کل تقریباً 1,22,000 کے قریب نصاب بن گیا ہوا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہر ٹرانزیکشن کے اوپر زکوٰۃ رکھی ہوتی تو ہر ایک کو اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑتا، لکھنا پڑتا، روز کے کھاتے بنانے پڑتے۔ تو اللہ نے آسان رکھا، کیا روز آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی ہے 15 شعبان پہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو رہی ہے، اس کے بعد 14 شعبان کو 50 لاکھ آ گئے تو یہ زکوٰۃ دے گا، حالانکہ ابھی ایک دن گزرا ہے۔ ایک آدمی کو 15 شعبان کو زکوٰۃ دینی ہے، اس نے دے دی، 16 شعبان کو اس کے بعد 1 کروڑ روپے آ گئے، اب یہ زکوٰۃ نہیں دے گا، ابھی اگلی 15 شعبان کو دیکھیں گے اس کے بعد کیا رہا۔ سارا سال جو کمایا، جو خرچ کیا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، آج جو موجود ہے اس کا حساب کر کے زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ نے اتنا آسان رکھا ہے اس کو۔ سونا چاندی جس شکل میں بھی ہو، بچوں کے لیے رکھی ہے، بیٹیوں کے لیے سونا رکھا ہوا ہے، کسی بھی طرح سونا اور چاندی میں ہر وقت زکوٰۃ لازم ہے، یہ ایگزمپٹ نہیں ہے، ان پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر سونے اور چاندی کی آج کی قیمت کا حساب کیا جائے گا۔ آج میں زکوٰۃ دے رہا ہوں نا، اس سال کی، وہ خریدا تھا 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، 40 سال پہلے، آج کا حساب، ہر سال حساب دیکھیں گے۔ زکوٰۃ میں سب سے زیادہ، زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ انسان سونا دے، چاندی دے، گندم دے، کپڑے دے، سامان دے، کیا دے؟ بھئی میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر کیش دینا ہے، نقد رقم دینا ہے، اس کو جو ضرورت ہوگی وہ پوری کر لے گا۔ یہ آسان بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ تاہم راشن دینا بھی جائز ہے، اور بھی چیزیں جائز ہیں، اس کو منع نہیں کیا، لیکن کیش دے دینا سب سے بہتر ہے۔ اس نے راشن لینا ہے راشن لے لے، دوائی لینی ہے دوائی لے لے، قرضہ دینا ہے قرضہ دے دے۔ تو سب سے زیادہ آسان کام یہ ہے۔ جب ہم نے زکوٰۃ دینی ہے نا، تو ہمارے وہ ریسیویبل اماؤنٹ جو لوگوں سے ہم نے لینے اور ملنے کی امید باقی ہے، اس کی زکوٰۃ ہم نے دینی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 1 سال سے ہمیں نہیں لینے، 8-9 سال ہو گئے، پیسے ہی نہیں دیتے، اب ہر سال اس کی زکوٰۃ جا رہی ہے۔ بڑی اماؤنٹ ہے، دینی پڑتی ہے، دینے، کیونکہ امید ہے دے دے گا۔ تو جو ریسیویبل اماؤنٹ ہے اور جس کی ہمیں ملنے کی امید باقی ہے، اس کی زکوٰۃ ہم نے دینی ہے۔ ہاں، اس میں علماء نے لکھا اتنی گنجائش ہے
کہ ایک آدمی، جیسے میں انہی کی بات کر رہا ہوں، 8-9 سال ہو گئے پیسے لینے، میں نے کیا کیا، ہر سال زکوٰۃ دیتا رہا 1440 ہجری تک، پھر میں نے دینی روک دی، ان کو بھی بتا دیا اب اگر وہ دے دیں گے تو بھائی ان 5 سالوں کی مجھے دینی ہوگی، تو معاف نہیں ہو جائے گی؟ ہاں معاف اس وقت ہوگی جب کام ہی ختم۔ اچھا ایک اور مسئلہ، بہت لوگ پوچھتے ہیں، وہ جی میں نے فلانے بندے کو پیسے دیے تھے تو پیسے مجھے واپس نہیں دے رہا، میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ چند دن پہلے والد صاحب کو ایک فون آیا کہ جی ایک بندے کو پیسے دیے ہوئے تھے قرضہ، تو اب وہ بڑا پریشان ہو گیا ہے، کاروباری قرضہ تھا، اب اس کے حالات بڑے نیگیٹو چلے گئے، نقصان میں چلا گیا، وہ پیسے میں نے کیا زکوٰۃ کی نیت کر لوں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ جس وقت آپ دے رہے ہوں، آپ کی دیتے وقت یہ نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور وہ مستحق بھی ہو، تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اگر ایسے پچھلے قرضے زکوٰۃ میں ایڈجسٹ ہوتے ہوں تو پھر تو ادھر کوئی امیر آدمی زکوٰۃ ہی نہ دے، وہ تو سارے کھاتے برابر کر دے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔